نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف رکوع نمبر 10. فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین. پھر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. بڑے بھائی نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ عہد لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو. لہٰذا میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد خود مجھے حکم نہ دیں یا اللہ میرے لیے اس معاملے کا فیصلہ کر دے. وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. برادران یوسف بھائی کی رہائی سے نا امید ہو کر کارنر میٹنگ کرنے لگے کہ اب کیا کریں. بڑے بھائی نے کہا کہ ہم تو والد صاحب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. ہم اس سے پہلے یوسف کو بھی والد کی نظروں سے اوجھل کر چکے ہیں. لہٰذا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک والد راضی نہ ہوں یا اللہ اس بات کا فیصلہ فرما دے. یعنی یا تو میں بنیامین کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں یا مجھے موت آ جائے. ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین. تم سب والد کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے اور ہم غیب کی نگہبانی کرنے والے نہ تھے. بڑے بھائی نے کہا کہ تم والد سے یہ واقعہ بیان کر دو. اب جا کر والد سے یہ کہہ رہے ہیں یا ابانا ابا جان ان ابنک سرق آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. رویہ دیکھیں. جیسے کوئی برا کام یا خراب کام جب بچے کریں تو ہم عموماً شوہر سے کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نے آپ کے بیٹے نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اور جب بچہ اچھا کام کرے تو میری بیٹی یا میرا بیٹا. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرمائیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور ہم یقیناً اپنے بیان میں سچے ہیں. بھائیوں نے کہا کہ ہم سے چوری کی سزا پوچھی گئی تھی تو ہم نے اپنے دین کے مطابق بتا دی. اگر آپ کو ہمارا اعتبار نہیں تو اس شہر کے لوگوں سے پوچھ لیں یا جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں ان سے پوچھ لیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں. بار بار یہ دعویٰ کرنا کہ میں سچا ہوں، میں سچی ہوں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. یعقوب علیہ السلام نے یہ داستان سن کر کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، لہٰذا اب صبر ہی بہتر ہے. قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، وہی خوب علم اور حکمت والا ہے. یہ ساری داستان سن کر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو آسان کر دیا ہے. نہ ہی پہلے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا تھا اور نہ ہی اب بنیامین نے چوری کی ہے. یہ سب تمہاری سازشیں ہیں، لہٰذا اب صبر ہی بہتر ہے. برے حالات کو انسان بدل نہیں سکتا، لہٰذا سب سے پہلے کرنے کا کام کیا ہے؟ فصبر جمیل. فرمایا مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ وہ میرے بیٹوں کو مجھ سے ضرور ملا دے گا کیونکہ وہ میرے حال سے باخبر ہے. یعقوب علیہ السلام پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں رہے، شکوہ شکایت نہ کیا. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. پھر یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، اور ان کی یعنی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی وجہ سے بے نور ہو گئیں اور وہ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے تھے. بنیامین کے نہ آنے سے یعقوب علیہ السلام کا پرانا زخم بھی تازہ ہو گیا. آپ نے ان سے منہ پھیر لیا اور سرد آہ بھر کر افسوس کا اظہار کیا. یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں رو رو کر یعقوب علیہ السلام کی بینائی ختم ہونے کو تھی. باپ اور بیٹے کا تعلق واضح کیا جا رہا ہے. سب سے چہیتا فرما بردار بیٹا، اس کی جدائی کا غم. ہم خود کو ایسی سچویشن میں رکھ کر دیکھیں، کتنا بڑا امتحان تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کا صبر بھی پیک پر نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں. اگر ہم نے بھی کوئی مصیبت پریشانی کی خبر سن کر صبر کا مظاہرہ کیا، انا للہ پڑھا، تو جب بھی کبھی طویل عرصے بعد بھی وہ غم یاد آئے تو بھی انا للہ پڑھنے سے اتنا ہی اجر ملتا ہے.
قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ آپ غم سے گھل جائیں گے یا ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے غم کی وجہ سے بیٹوں نے کہا کہ اگر آپ کی یہی حالت رہی تو آپ کی صحت دن بدن گرتی چلی جائے گی، اس طرح آپ غم سے ختم ہو جائیں گے۔ اور حرس بیماری کی آخری سٹیج ہے، بوڑھے والد کا خیال بھی کر رہے ہیں لیکن بدتمیزی بے ادبی کے ساتھ۔ مثلا ہمارے والدین کو ڈاکٹر نے میٹھے سے منع کیا ہے، اب ان کو ڈانٹ کے انداز سے منع کرنا، سامنے سے چیز سختی سے ہٹا لینا کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے نا آپ کو، آپ مانتے ہی نہیں، میں تو آپ کا بھلا ہی چاہ رہی ہوں، یہ اچھا طریقہ نہیں۔ اسی طرح والدین کی بات اگر بچے نہ مانیں تو کہتے ہیں کہ دیکھا آئس کریم سے منع کیا تھا نا، اب اچھا ہوا کھانسی ہو گئی، تو ایسا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا کہ میں اپنی پریشانیوں اور غموں کا شکوہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ غم کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں رکھنا، پر امید رہنا اور اپنا کام کرتے چلے جانا، یہ سکھاتا ہے یعقوب علیہ السلام کا کردار۔ غم پڑیں تو اپنے آپ کو خود تسلی دیں، دوسروں کے چہرے نہ دیکھیں، اپنا غم اللہ کے آگے بیان کریں، دل ہلکا ہو جائے گا کہ یہ سب میرے رب کے اذن سے ہو رہا ہے، میرا رب رحیم ہے، یقیناً اس میں میرا فائدہ ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ سوچ رکھی جائے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ مجھے کون سے غم ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو علم مجھے عطا ہوا ہے وہ تمہیں عطا نہیں ہوا۔ پیغمبر جانتے ہیں کہ ڈارک اور از جسٹ بیفور ڈان، اس لیے اب تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ بندہ جتنا اللہ کے آگے روتا ہے اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اے میرے بیٹو تم جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے تو کفار ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ بیٹوں کو حکم دیا کہ یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، مومن کی شان بھی یہی ہے کہ اپنی تمام تر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ رکھتا ہے، کیونکہ نا امیدی کفار کا شیوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کیسے حالات سے گزر رہے تھے لیکن مایوس نا امید نہ تھے۔ ہماری زندگی میں ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پھر جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز ہمیں اور ہمارے خاندان کو بہت تکلیف پہنچی ہے اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لائے ہیں، چنانچہ آپ ہم پر صدقہ کرتے ہوئے ہمیں پورا غلہ دیجیے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اب بھائی کنعان سے مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم شدید پریشانی میں ہیں، قحط کا شکار ہیں، ہمارے پاس غلہ خریدنے کے لیے بہت کم رقم ہے، آپ ہم پر صدقہ کرتے ہوئے ہمیں پورا غلہ دے دیں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو صدقہ کرنے والوں کو بہترین انعام عطا فرماتا ہے، اور ہمارے بھائی بنیامین کو بھی رہا کر دیں۔ کہاں صدقے کی بات کر رہے ہیں اور پہلے کیا کہا کرتے تھے؟ نحن اسباب۔ برے حالات انسان کو جھکا ہی دیتے ہیں، کمال تو تب ہے جب انسان اچھے حالات میں بھی جھکا رہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا تھا؟ اب اس سٹوری کا ڈراپ سین، یوسف علیہ السلام نے اپنی شناخت بھائیوں کے سامنے کھول دی، بھائیوں سے پوچھا تمہیں یاد ہے تم نے اپنے چھوٹے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ جی ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی یعنی بنیامین ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، بے شک جو بھی پرہیزگاری اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائی سمجھ گئے، بولے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہ میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں کہ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر اپنا کرم کیا اور مجھے میرے بچھڑے بھائی سے ملا دیا۔ یہاں دو صفات بتائی گئیں،
تقوی اور صبر، جو کوئی یہ اختیار کرے تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان صفات کو اختیار کرنے والا محسن ہے۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے مقام، مرتبہ اور اپنے جرائم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ واقعی اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے، ہم خطا کار اور شرمسار ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے بھائیو، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے معافی کا اعلان کر دیا کہ آج مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ یوسف علیہ السلام اعلیٰ ظرف تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اسے جنت کے وسط میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی ضمانت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر یہی آیت پڑھی اور سب کو معاف کر دیا۔ اس اعلیٰ ظرفی کا خاندانوں میں مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی خاطر سب کو معاف کر دیں۔ ہم ہوتے تو شاید اگر معاف کر بھی دیتے تو پہلے سب سنا کر دل ہلکا کرتے، روتے دھوتے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ بھی کیا اور آخر میں کہتے اب میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا۔ ذرا سی ناراضگی ہوتی ہے یا رشتہ داروں کی کسی چھوٹی سی بات پر خفا ہوتے ہیں تو فیس بک پر پوسٹ یا اسٹیٹس پر 4 لائنیں لکھ دیتے ہیں دوسرے کو سنانے کے لیے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح سے معاملات درست ہوں گے۔ شادی شدہ بہنیں اسٹیٹس پر لگاتی ہیں کہ کبھی بہنوں کو گھر بلا لیا کرو، وہ کچھ نہیں تمہارا لے کر جائیں گی۔ آپ خود سوچیں، بھائی اس پوسٹ کو پڑھ کر کیا خوش ہوں گے؟ آپ کا دل چاہ رہا ہے اگر بھائی کے گھر جانے کا تو آپ اچھا سا تحفہ لے کر خود چلی جائیے۔ یا پھر پوسٹ لگاتے ہیں کہ آج کل رشتوں کا اعتبار نہیں رہا، ہر شخص جھوٹا ہے وغیرہ۔ ان سب کا کیا فائدہ؟ یوسف علیہ السلام اتنے اعلیٰ عہدے پر ہیں، اتنے عرصے بعد بھائیوں سے ملے، زیادہ ہمبل ہو کر ملے۔ اتنے عرصے بعد آپ رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے ملیں، آپ خدمت کیجئے، ان کی دلجوئی کیجئے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے۔ بہن بھائیوں میں بہت سی باتیں ناگوار ہو جایا کرتی ہیں، ان کا تذکرہ مت کریں، اور ابھی بھی اگر وہ مذاق میں طنز کر رہے ہیں تو مسکرا دیں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بصارت لوٹ آئے گی، اور اپنے پورے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے والد کی بابت دریافت کیا تو والد کی بینائی کا سن کر بے قرار ہو گئے، دل بھر آیا اور فرمایا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور پھر تمام اہل خانہ کو یہاں لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر زندگی گزاریں۔ وہ بھائی جو ایک طرح سے ذریعہ بنے تھے والد سے جدائی کا، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے دور کر دیا تھا۔ انسان کے ماں باپ ایسی ہستی ہوتے ہیں جو اسے مرتے دم تک عزیز رہتے ہیں، ان کے احسانات ہیں ہم پر، اگر ان سے کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں انسان پھر بھی اگنور کر دیتا ہے۔ اللہ کے بعد والدین کا درجہ ہے، ایک فطری جذبہ ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر انہوں نے نعوذ باللہ کچھ نہیں کیا ہمارے لیے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بے حد قربانی دیتے ہیں، بچوں کے خیرخواہ ہوتے ہیں، ہم میں ہی کچھ کمی ہوتی ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ لہٰذا والدین اگر دنیا میں ہوں تو ان کی خدمت کیجیے، اگر نہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ ہم بدلہ نہیں چکا سکتے اپنے ماں باپ کا، حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنا ہر غم، دکھ، درد صرف اللہ سے شیئر کریں اور بندوں سے توقعات سے اوپر اٹھ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔